عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم أو كما جاء في الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیوی کے حقوق پر بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں خامد پر بیوی کے کیا حقوق رکھے ہیں. تو چونکہ یہ اسلام معتدل مذہب ہے تو یہاں پر دونوں طرف سے حقوق ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق مقرر فرمائے ہیں تو ساتھ ہی خامد کے حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں. اگر دونوں طرف حقوق نہ ہوں تو پھر یہ زندگی کی گاڑی چل نہیں سکے گی، یہ زندگی کی گاڑی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے دونوں طرف سے حقوق مقرر فرمائے اور دونوں طرف سے بتا دیا کہ تمہاری یہ لائن ہے اور تمہاری یہ لائن ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر انسان عمل کر لیتا ہے تو اس انسان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر کامیابی ملتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بنانے والے رب کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے. دیکھیں سرکار دو عالم محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہادی عالم ہیں. آپ کل کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. فرمایا کہ یہ دنیا ایک نفع کی چیز ہے اور دنیا کے نفع کی چیزوں میں سے سب سے بہترین نفع کی چیز وہ نیک اور صالح بیوی ہے. انسان ہے دنیا میں بہت ساری چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے، بہت ساری اس کی نفع کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے زیادہ فائدے والی چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو پیدا فرمایا ہے. تو
انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کو نفع والی بنایا ہے وہ کیا ہے؟ بیوی ہے۔ فرمایا کہ نیک صالح بیوی، پھر حدیث شریف کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے بتا دیا کہ صالح بیوی کس کو کہتے ہیں۔ بس مختصر سی بات اسی پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ 5 باتیں ہوتی ہیں وہ نیک اور صالح بیوی ہوتی ہے۔ اب اگر تمام عورتیں یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب ہو جائیں گی۔ تو ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ صالح بیوی وہ ہوتی ہے ان امرہا اطاعتہ، فرمایا کہ اگر اس کا خاوند اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم کرے تو یہ اس کی فرمانبرداری کرے، اس کی بات کو مان جائے، اس کی منشا کے مطابق چلے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ جو کام ہے وہ بیوی اور خاوند دونوں کے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خاوند کسی ایسے کام کا حکم کرے کہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو پھر اس کام میں خاوند کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی جائز کام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو وہاں پر خاوند کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، فرمایا کہ مخلوق کی کوئی اطاعت بھی نہیں ہے جہاں پر خالق کی معصیت ہو رہی ہو، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ایسے کام میں تو بیوی اطاعت نہیں کرے گی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں یا جتنی بھی اچھی باتیں ہیں ان ساری کی ساری باتوں میں بیوی کے ذمے خاوند کی اطاعت کرنا، خاوند کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر بیوی خاوند کی اطاعت شروع کر دے، اس کی منشا کے مطابق چلنا شروع کر دے اور یہاں تک کہ اپنا چین سکون اپنی ہر بات کو خاوند کے مطابق ڈال دے، ایک ہوتا ہے نا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا دوسرے کی خوشی کے لیے، اس کی خدمت میں، اس کے کاموں میں، اس کی ان چیزوں میں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کو ایسی مثالی محبت عطا فرماتے ہیں کہ لوگ ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ یک جان ہوتے ہیں، 2 قالب ہوتے ہیں، جسم تو 2 ہوتے ہیں لیکن جان ایک بن جاتی ہے۔ پھر غم تو 2 ہوں گے اور اس کو جو ہے نا یہ سہنے والے ایک بن جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ جو خوشی ہوگی خوشی کو بھی سارے، اور ہر چیز میں وہ جوڑ ہوگا تو پھر ان کے درمیان میں مثالی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نیک اور صالح بیوی کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان امرہا اطاعتہ، اگر اس کو کسی بات کا حکم کیا جائے تو یہ کیا کرے؟ خاوند کی اطاعت کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کبھی بھی میاں بیوی میں اگر کوئی بات ہو جائے نا اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کبھی کوئی مجھ سے ناراضگی ہو جائے نا، اگر میں ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا، اور اگر تم ناراض ہو گئی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ فرمایا کہ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان امرہا اطاعتہ، فرمایا کہ اگر خاوند حکم کرے تو یہ کیا کرے؟ اس کی اطاعت کرے۔ دیکھیں اس کی بھی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاوند کو امیر بنایا ہے دنیا کی زندگی میں اور بیوی کو اس کا مامور بنایا ہے۔ خاوند انتظام سنبھالنے والا، انتظام کا سربراہ مقرر ہے، اور بیوی اس کی مامور ہے، اس کی ماتحت ہے ان کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ خاوندوں کو اللہ تعالیٰ نے بیویوں پر نگہبان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اچھا نا اس بات سے نا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہاں پر بیوی کو قیدی بنا دیا، یہاں پر اس کو محکوم بنا دیا، اس کو غلام بنا دیا۔ بھئی ایسی بات نہیں ہے، اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے لوگ۔ یہاں پر صرف اور صرف اتنی بات ہے جیسے کہ 2 بندے اگر سفر کر رہے ہوں نا، اگر سفر کر رہے ہوں تو وہاں پر ایک بندے کو امیر مقرر کر دیتے ہیں کہ یار آپ کی اطاعت کی جائے گی،
تاکہ ہمارا سفر آسان ہو جائے، ہمارے سفر کے اندر کوئی مشکلات پیدا نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ امیر بن جانا ہے راستے کا۔ اور دیکھیں آپ کہ جب یہ چھوٹا سا رستہ، چھوٹا سا سفر، 2 دن 4 دن کا سفر اگر اس طرح نہیں کٹ سکتا، تو ایک میاں بیوی کی زندگی جو شادی سے شروع ہوتی ہے اور جا کر موت پر ختم ہوتی ہے، یہ بغیر امیر کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہاں بھی دونوں میں سے ایک کو امیر بنانا پڑے گا، زندگی گزارنے کے لیے ایک کو منتظم انتظام کرنے والا بنانا پڑے گا۔ اب دیکھیں، انسان دیکھے گا، عقل سے سوچے، اگر میاں ہے اور بیوی ہے، ایک کو امیر بنانا ہے، اب یا بیوی کو بنایا جائے گا یا خاوند کو بنایا جائے گا؟ تو اب عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، مرد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے استعدادیں پیدا فرمائی ہیں، وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں پر بیوی کو انتظام تو سونپ نہیں سکتے، تو کس کو انتظام دیں گے؟ خاوند کو انتظام دیں گے نا۔ اور یہ ہماری عقل کی بات نہیں ہے، یہ اس انسان کے بنانے والے رب کی طرف سے مقرر ہے۔ دیکھیں نا، کوئی اگر کسی کو کوئی بندہ کوئی چیز تیار کرتا ہے نا، کوئی بندہ کوئی مشینری تیار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کتابچہ ملتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق کیا جائے تو وہ چیز اچھی استعمال ہوتی ہے نا، وہ ٹھیک چلتی ہے، لیکن اگر اپنی مرضیاں کی جائیں تو پھر وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مرد اور عورت کے پیدا کرنے والے ہیں، اس اللہ نے، اس رب نے یہاں پر انتظام کا امیر جو بنایا ہے، وہ مرد کو بنایا ہے، عورت کو۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا کہ یار عورت کو قیدی بنا دیا، محکوم بنا دیا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، ایسی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی صرف اس کی امیر کی حیثیت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں پر بھی اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جو ربی قانون ہے، وہ قوم تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی ہے، اس کی سزا، اس کا نقصان بھگتنا پڑا ہے۔ پھر جب اہل فارس نے نا کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ مقرر کیا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، فرمایا کہ وہ قوم ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورتوں کے سپرد کر دے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، فرمایا کہ جب تمہارے بادشاہ، تمہارے امیر تم میں سے بہتر لوگ ہوں، اور فرمایا کہ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمْخَاؤُكُمْ، فرمایا کہ تمہارے مالدار سخی ہوں، تمہارے مالدار کیا ہوں؟ سخی ہوں، اور فرمایا وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور فرمایا کہ تمہارے کام آپس کے مشورے کے تحت ہوں، جو بھی کام ہو تو کیسے ہوں؟ مشورے کے تحت ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، فرمایا پھر زمین کی پشت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے اندر جانے سے، یعنی پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے۔ کیا کیا کام ہو؟ جب تمہارے سردار، تمہارے بادشاہ تم میں سے بہتر لوگ ہوں، تمہارے سخی، تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے کام مشورے کے تحت ہوتے ہوں، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے زندہ رہنے کا حق ہے، اب تم زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن فرمایا اس کے برخلاف فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، فرمایا کہ اگر تمہارے بادشاہ، تمہارے امیر، اگر وہ تم میں سے برے لوگ ہیں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، تمہارے مالدار بخیل ہیں، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات کی امیر اگر عورت ہے، ان کے عورتوں کے سپرد ہیں، فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، فرمایا اب زمین کا پیٹ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے زمین کی پشت سے۔ اب زندہ رہنا ہی اچھا نہیں ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ خیر کوئی نہیں ہوگی، خیر کوئی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر مرد اور عورت کو پیدا فرمایا، اور اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اس کے انتظام کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ دروازہ کھول دیں بھائی۔
مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، بعض دفعہ نا مرد بھی اس کو غلط استعمال کرتے ہیں یا لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو امیر بنایا گیا ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے، تو امیر کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ اس کا حاکم بن گیا ہے، اس کا مالک بن گیا ہے، کیا بن گیا ہے مرد؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، قوام کا لفظ استعمال ہوا ہے، حاکم کا، مالک کا لفظ استعمال، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا ہے یہ کہ جو سردار ہوتا ہے نا، جو امیر ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا ہے۔ قوم کا سردار کیا ہوتا ہے؟ ان کا خادم ہوتا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، مفتی شفیع صاحب اور یہ بڑے بڑے حضرات ان کے شاگردوں میں ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر جا رہے تھے، سفر پر جاتے ہوئے جیسے ہی نکلے تو سارے شاگرد تھے، ساتھ ایک استاد ہیں، عرض کی کہ حضرت کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ استاد جی نے کہا کہ کسی کو امیر مقرر کر لیں، تو سب نے کہا حضرت امیر تو بنے بنائے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا امیر ہوں تو پھر میری بات ماننا تمہارے اوپر لازم ہے، امیر کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ لازم ہے تمہارے اوپر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جیسے گئے، اٹھ کر گئے، فرمایا کہ اسٹیشن پر بیٹھے تھے، ریل پر جب سوار ہونے لگے، حضرت نے سارا سب کا سامان اٹھا لیا، جو استاد جی ہیں نا انہوں نے سب کا سامان اٹھا لیا، سارے بھاگ کے پہنچے کہ حضرت کیا ہو گیا، یہ کیا گستاخی، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی ہماری طرف سے۔ حضرت نے فرمایا بھائی خاموش، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا امیر ان کا خادم ہوا کرتا ہے، اور میری بات ماننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ فرمایا کہ وہ سارا سامان اٹھایا، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، سامان اٹھایا لے کر گئے، ریل کے اندر بھی سب کی خدمت کر رہے ہیں، بعد میں بھی فرمایا کہ اللہ اللہ کر کے ہم نے سفر ہمارا مکمل ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مرد کو اللہ نے امیر بنایا ہے عورت پر، اس کا یہی مقصد ہے۔ اور ہمارے استاد جی حضرت مفتی اسماعیل طورو صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہوتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہوتے ہیں؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا خادم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ فرمایا دلیل ہے میرے پاس، دیکھیں نا، عورت گھر میں ملکہ ہے، عورت گھر میں کیا ہے؟ اس کو گھر میں سب کچھ ملے گا، کھانا پینا، رہائش، کپڑے، لباس، سب، گرمی سردی کا سب کچھ، پوری ضروریات، پانی بجلی گیس سب کچھ گھر میں پورا کر کے دیتے ہیں نا۔ اور مرد وہ کبھی کھدائیاں کر رہا ہے، کبھی وہ سردی کے اندر باہر ہے، کبھی وہ گرمی کی شدت برداشت کر رہا ہے، کبھی وہ دن کو نوکریاں کر رہا ہے، کبھی وہ رات کو بھی نوکریاں کر رہا ہے، یہ تو اس کی خدمت پر لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو امیر بنایا ہے بیوی پر، کس پر کیا بنایا ہے؟ امیر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ جو فرمایا نا، جس پر میں نے بات کی کہ ان امرہا اطاعتہ، کہ اگر خاوند بیوی کو حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ نیک صالح بیوی کی صفات ہے نا، پہلی صفت میں بیان کر رہا ہوں۔ اطاعت چاہیے کیسی، آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو میری مائیں بہنیں سنیں گی نا، ان کے لیے فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لو امر احدا لان يسجد احدا، لو امرت احدا لان يسجد احدا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دیکھیں سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ آخری حد ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی، آخری حد ہوتی ہے نا، سجدہ اس سے زیادہ عاجزی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ یہ اجازت تو کسی کو نہیں ہے، اگر ہوتی تو کس کو ہوتی؟ اگر ہوتی تو کس کو ہوتی؟ بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔
اور دوسری روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ حکم کرے، لو کان امر رجلا لامراته، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ حکم کرے کہ ان تنقل حجرا من جبل احمر الى جبل اسود والى جبل اسود من جبل احمر، فرمایا کہ لکان حق لها ان تفعل، فرمایا کہ اگر کوئی خاوند بیوی کو یہ حکم کرے کہ سرخ پہاڑ کے پتھر اٹھا کر کالے پہاڑ پر رکھو اور کالے پہاڑ کے پتھر اٹھا کر سرخ پہاڑ پر رکھو، تو فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ اس کام کو کر لے، وہ اس کام کو۔ بھئی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، سرخ پہاڑ اور کالے پہاڑ بہت دور دور ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا نا، سرخ پہاڑ بہت دور ہوتے ہیں کالے پہاڑ، اور پھر پتھر اٹھا کے سرخ پہاڑ کے کالے پہاڑ پر رکھنا اور کالے پہاڑ کے پتھر اٹھا کر سرخ پہاڑ پر رکھنا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا بھائی۔ بھائی کالے پتھر اٹھا کے سرخ پر رکھ دیے، سرخ پتھر اٹھا کے کالے پر رکھ دیے، تو فائدہ بھی۔ اسلام ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ کام جن کا فائدہ کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، جن کا ہمیں اور بہت اتنی مشقت والے ہیں کہ جتنے سرخ پہاڑ کے پتھر اٹھا کے کالے پر رکھنا اور کالے پہاڑ کے پتھر اٹھا کر سرخ پر رکھنا، اتنی مشقت والا کام، فرمایا کہ اگر خاوند یہ بھی حکم کرے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی بات میں فرمانبرداری کرے۔ تو اسلام اس طرح کی اطاعت چاہتا ہے بیوی سے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پہلا حکم نیک صالح بیوی کا جو فرمایا کہ ان امرها اطاعته، اگر خاوند اس کو حکم کرے تو یہ اس کی کیا کرے؟ اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اور جو بیوی خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خاوند کی مرضی کے مطابق چلتی ہے اور اس کی اطاعت میں ہے، اگر اس حال میں اس کو موت آ جاتی ہے تو فرمایا دخلت الجنہ، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ کدھر جائے گی؟ جنت میں داخل ہوگی وہ عورت۔ اور اسی طرح مرد جتنے بھی باہر نیک کام کرے گا نا، تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ مریض کی عیادت کر رہا ہے، وہ جنازے کے اندر شرکت کر رہا ہے، وہ جمعہ پڑھ رہا ہے، وہ عید پڑھ رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ جتنے بھی باہر نیک کام کرتا ہے، نیک بیوی کو گھر میں بیٹھے ہوئے خاوند کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیک بیوی کو گھر میں بیٹھ کر یہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے اندر صرف کیا ہونی چاہیے؟ اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمائی، اور دوسری بات بیان فرمائی ہے، فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ۔ نیک صالح بیوی کی 5 صفات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی ان امرها اطاعته وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، پہلی فرمایا کہ اگر اس کو حکم کرے تو اطاعت کرے، دوسری فرمایا کہ خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ خاوند کا دل خوش کر دے۔ کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، اپنا رہن سہن، اپنی صفائی ستھرائی، وہ ایسے سٹائل میں اس طرح رہے کہ خاوند کو جیسے پسند آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ اچھے طریقے سے بیوی خاوند کے لیے اچھے طریقے سے بن سور کر رہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے۔ ایک وہ عورتیں ہیں کہ بھائی جو گھر میں ایسی رہتی ہیں جس طرح بندہ کہتا ہے نکرانیاں ہوتی ہیں، میلے کچیلے کپڑے، اجڑے ہوئے بال، کوئی کپڑوں کی فکر نہیں، کوئی بناؤ سنگار کی فکر نہیں، کوئی نہانے کی فکر نہیں، بدبو آ رہی ہے تو آتی رہے، یہ ہوتی ہیں عورتیں۔ اچھا جب باہر نکلیں گی نا تو بالکل بیگم صاحبہ ایسا بن سنور کے ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے۔ تو پہلی غلطی عورتوں کی یہاں پر یہ ہوتی ہے، یہ غلط فہمی ہے ایک ذہن کی، ہم تو سادگی میں رہتی ہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ عورت کو گھر کے اندر ایسا رہنا چاہیے کہ جیسے خاوند کو پسند آئے، تو ایسا کام نہ کرے۔ ایک صحابیہ نا ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، کپڑے میلے کچیلے تھے اس طرح، آپ نے فرمایا کہ ایسے لگ رہی ہو جس طرح بے نکاحی ہوتی ہو۔ کیوں ایسے رہ رہی ہو جس طرح بے نکاحی عورتیں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات ساری نفل پڑھتا ہے، اس کو تو میری طرف توجہ ہی نہیں ہے،
تو بناؤ سنگار کس کے لیے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند کو بلایا اور فرمایا کہ بات سنو میری غور سے، ان علیک لنفسک حقا، فرمایا کہ تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے، ولزوجک حقا ولعینک حقا، فرمایا کہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو روزے جو روز رکھ رہا ہے، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، کبھی رکھا کر، کبھی افطار کیا کر۔ تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، پوری رات محفل کے اندر جاگ کر گزارتا ہے، تو رات کو نفل بھی پڑھا کر، سویا بھی کر۔ اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ اپنی بیوی کی طرف بھی دھیان دے، اس پر بھی توجہ دے، اس کے بھی حقوق کو خیال رکھ۔ تو بھائی پہلے قسم کی تو وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی خیال نہیں ہوتا، گندی مندی جس طرح رہ رہی ہیں، چل رہا ہے بس۔ اچھا یہ عورتوں کی بات، یہ مرد بھی ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یار ایک بات، میری بات پر ناراض نہ ہونا، بعض لوگ نا جو دینداری کی طرف لگ جاتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، دنیا دار بھی بہت زیادہ ایسے میں نے دیکھے۔ ہم تو سادے رہتے ہیں جی، بس ہم کوئی نہیں جی۔ کون سے اسلام نے آپ کو بتا دیا ہے گندے رہو یار؟ کون سا ایسا اسلام ہے جس نے آپ کو گندگی کی دعوت دی ہے؟ اسلام نے تو کہا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایسے مہینہ مسواک برش نہیں کریں گے۔ اللہ گواہ ہے، بعض لوگ قریب ہو کر بات کرتے ہیں، بس بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ بیوی کی کیا حالت ہوتی ہوگی یار؟ سوچنے والی بات ہے، میری بات کو مذاق بالکل نہ سمجھے۔ گلے ملیں گے ایسی بدبو آئے گی، بندے کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ نسوار کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گند مند کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پیاز کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی مسواک نہیں، کوئی برش نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اچھے طریقے سے رہا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہننا، کم کپڑے ہوں خیر ہے کوئی بات نہیں، صاف ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب نئے کپڑے، صاف ہونے چاہیے کپڑے۔ روزانہ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے مسواک کرتے تھے، صبح اٹھ کر بستر پر ابھی بیٹھے مسواک کر رہے ہیں، وضو کے لیے الگ مسواک، ہر نماز کے لیے الگ مسواک۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا یہ پیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو۔ جمعے کے دن کے لیے حکم دیا کہ نہا کر جمعے میں آیا کرو۔ یہ سارے ہمارے اسلام کے حکم ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو اپنے منہ کی، میں ایک ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، کہا کہ ہمارے منہ کے اندر 7 لاکھ قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ کتنے جراثیم ہوتے ہیں؟ 7 لاکھ قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر صاف نہیں کریں گے تو ہماری بیماریوں کا ذریعہ بنیں گے۔ تو منہ کو صاف کریں اندر سے، پھر اپنے ظاہر کو بھی صاف کریں۔ زیر بغل بال کاٹنے ہیں، زیر ناف بال کاٹنے ہیں، کپڑے اچھے طریقے سے پہننے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں میلی کچیلی ان کو نہیں رہنا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے کہ جیسے خاوند کو پسند آئے۔ اچھا دوسری عورتیں، اور اکثریت میں اس طرح کی عورتیں ہیں، وہ غلطی کیا پائی جاتی ہے؟ وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، وہ بناؤ سنگار لیکن حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ وہ بناؤ سنگار اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ فیشن تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اچھا پھر بغیر ایسے بناؤ سنگار کریں گے جو انسانوں کے لائق نہیں ہے، مطلب ناخن بڑھا دیے جس طرح چھرے ہوتے ہیں، چھرے، ہاں اس طرح بیڑیے کے ناخن بھی نہیں ہوتے، اور پھر وہ ناخن میں کہ تم بڑھانا ہی نہیں ہوتا بلکہ پالنا ہوتا ہے ان کو۔ بال کٹوا دیے مردوں کی طرح، ہاں لباس مردوں کی طرح آ گیا، مردوں کی مشابہت شروع کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان پر اللہ کی۔ پھر کیا کریں گے؟ لباس ایسا آ گیا کہ بھائی ٹخنے بھی ننگے، بازو بھی ننگے، گریبان بھی ننگا، کمر بھی ننگی، پھر اتنا چست لباس ہوگا کہ پورے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں گے۔
ہاں جی، اور پھر یہ سارے کام جو کرنے والی ہے، پھر یہ جو چہرے کے بال چھال سارے یہ ابرو وغیرہ سارے اکھاڑ دیتی ہیں، یہ ساری باتیں ناجائز ہیں۔ یہ ساری باتیں بھی صاف ستھرا رہے، اچھے طریقے سے بناؤ سنگار کرے، لیکن ناجائز والے کام نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو میں نے دیکھے نہیں ہیں جہنمی۔ ہیں کیا؟ جہنمی، میں نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہیں جہنمی۔ فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں قوم معاہم سیات کاذناب البقر یضربون الناس، فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے۔ یہ درنوں وغیرہ کے اندر دیکھا کریں مارنے والوں کو، ہاں کبھی کوئی ایسی حالت ہوتی ہے نا تو دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، فرمایا کہ پھر دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا کاسیات عاریات، لیکن ننگی ہوں گی۔ لباس ایسا باریک ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے، لباس ایسا چست ہے کہ اس کے اندر جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں، لباس ایسا ہے کہ جس سے ٹانگیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، بازو بھی ظاہر ہو رہے ہیں، گریبان بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ جو بھی صورت ہو جائے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ ممیلات مائلات، فرمایا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور ایک نشانی ان کی یہ بتائی، فرمایا سر کے اوپر ایسے ان کے جوڑا باندھا ہوگا جس طرح کے بختی اونٹ کی کوہان اوپری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سر کے اوپر جوڑا باندھنا منع ہے، اوپر کر کے، پیچھے جائز ہے۔ یہ جو اوپر اس کی نشانی بتائیے، بالکل اوپر، یہ جو سر کو بڑا کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کچھ۔ فرمایا ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا لا يدخلن الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولم یجد ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ فرمایا فإن ریحہا لیوجد من مسیرت کذا و کذا، فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے دور تک جائے گی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی کہ بھائی بیوی کو ایسا رہنا چاہیے کہ جس کو جب خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، لیکن صاف ستھری رہے، خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، جائز اس صورت میں آ کر جائز طریقے سے جہاں تک اجازت اسلام نے دی اس میں میک اپ وغیرہ بھی کر سکتی ہے اپنے خاوند کے لیے، لیکن ناجائز کی طرف نہ چلی جائے۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، خاوند اس کی طرف دیکھے تو خاوند کا دل خوش ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، نیک اور صالح عورت کی تیسری صفت یہ ہے اگر خاوند اس کے سہارے کوئی قسم کھا لے تو یہ خاوند کو بری کر دے۔ خاوند نے بیوی کی محبت میں یا اس کے سہارے اس کو اتنا اعتماد ہے، کہتا ہے کہ بھائی تم ایسا کام نہیں کرو گی یا کرو گی، کچھ بھی قسم کھا لیتا ہے، بیوی اس کی بات کو پورا کرے۔ بات سمجھے؟ ایک خاوند قسم کھا لیتا ہے آج تم تہجد ضرور پڑھو گی، اب تہجد اللہ نے تو لازم نہیں کی نا، فرض نہیں کی، لیکن خاوند کا مان رکھنے کے لیے یار اس نے میرے سہارے قسم کھا لی ہے، اس کو اتنا یقین تھا میرے اوپر، اس کو چاہیے وہ پورا کرے اس کو۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی ہے وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، فرمایا اگر خاوند موجود نہ ہو تو یہ خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی جان، اپنی عزت اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ خاوند ہے تو پردے چل رہے ہیں، خاوند گیا پردہ گیا، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ نیک عورت یہ نہیں ہے، صالح عورت یہ نہیں ہے، خاوند موجود ہے تب بھی یہ اپنی عزت آبرو کا خیال رکھنے والی ہے، خاوند موجود نہیں ہے تب بھی اپنی عزت آبرو کا خیال رکھنے والی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے جائز طریقے سے خرچ کر سکتی ہے، یہ نہ ہو ناجائز طریقے سے اڑاتی پھرے مال کو۔ خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، خاوند کے گھر کی نگہبان ہے بیوی، حدیث شریف میں آتا ہے، تو اب اس کو نگہبانی کرنی چاہیے نا، یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی فضول اڑا رہی ہے، ضائع کر رہی ہے، خرچ اس طرح کر رہی ہے، لغویات میں لگ رہے ہیں پیسے۔ تو چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ خاوند اگر گھر میں موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کا اور خاوند کے مال کا
خیال رکھنے والی ہو۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی ہے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر و قلب شاکر، فرمایا کہ بہتر عمل یہ ہے انسان کی زبان ذکر کرنے والی ہو اور دل شکر کرنے والا ہو۔ دل کیا ہو؟ شکر گزار ہو ہر حال میں، یا اللہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ یہ شکر گزاری بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا لوگ نا اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کہ نہیں یہ حالات نہیں، یہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ یار دیکھنا چاہیے کہ ایسے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے حالات آپ سے کہیں زیادہ برے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک بندے کو بخار ہو گیا وہ ناشکری کر رہا ہے، دوسرے بندے کا دیکھے یار اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کی ٹانگ ہی نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ ایک بندے کو کم تکلیف ہے، دوسرے کو بہت زیادہ ہے، تو شکر ادا کرے یار مجھے یہ تکلیف تو نہیں ہے نا۔ ایک بندے پر غربت ہے، جس طرح آج کل غربت کا بڑا رونا ہے، ہاں تو بھائی پھر بھی شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو آنکھیں سلامت دی، دو ہاتھ سلامت دیے، پاؤں سلامت دیے، دل جگر گردے آپ کو سلامت دیے، آپ کو اللہ نے دماغ سلامت دیا ہے، زبان سلامت دی ہے اللہ نے آپ کو۔ کتنی شکر گزاری ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی نا آج سے کئی سال گزر گئے ہیں، کوئی 5-7 سال گزر گئے ہیں، ان کا نا ایک دانت خراب ہو گیا، تو وہ فکس دانت لگوانے کے لیے گئے، تو ڈاکٹر نے میرا خیال ہے ایم ایچ والے تھے یا کون سے، انہوں نے کہا 40,000 روپے کا ایک دانت ہے۔ کتنے کا ہے؟ وہ بھی اوریجنل نہیں ہے نا، ایک فکس دانت، یہ 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی اور مہنگا ہو گیا ہوگا۔ کہتے یار مجھے کہا ہے کہ 40,000 کا ایک دانت ہے، آپ مجھے بتائیں ہم میرے سمیت سارے کہ بھائی ہم نے کبھی اللہ نے ہمیں سلامت دانت دیے کبھی شکر ادا کیا ہے؟ بھائی اتنی نعمتیں، بہت نعمتیں، یہ تو ویسے ایک بات میں نے کر دی ہے۔ تو فرمایا لسان ذاکر و قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل۔ اور آگے فرمایا وَإِمْرَأَتُهُ تُعِينُهُ، فرمایا کہ اور ایسی عورت کہ جو اس کی مدد کرے علی نوائب الحق، فرمایا کہ جو اس کے دین کے کاموں میں اس کی مددگار ہو۔ خاوند ہے، سست پڑا ہوا ہے، سردی ہے، نماز پڑھنے کا اس کا دل نہیں ہے، گرم کر کے پانی رکھ کے گرم ہے پانی، وضو کر لے نماز پڑھ لے، وہ خاوند کے دین کی فکر کرنے والی ہو۔ تو 5ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ جو عورت کیا ہو؟ خاوند کے دین کی فکر کرنے والی ہو۔ بہرحال اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بیوی کے حقوق آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، اللہ نے خاوند کو کیا حقوق عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک لائن آپ کے سامنے میں نے کھینچ دی ہے۔ اگر انسان اس پر غور کرے گا، فکر کرے گا، اور جو میری مائی بہنیں سننے والی ہیں اگر وہ دیکھیں گی سنیں گی تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور اس نسخے کو اپنا کر دیکھیں انشاءاللہ فائدہ پکا ہے، فائدہ پکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے بھائی کہ بہت سارے ہمارے ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، بہت سارے حاجت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور بہت سارے مختلف پریشانیوں میں حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو درست فرمائے، اور جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنت ادا فرمائے۔